بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس، یونٹ 1۔ اس کی ایکسرسائز کا آج ہم نے لاسٹ پارٹ کرنا ہے جو کہ رائٹنگ اسکل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں، 2 ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے بیسکلی کرنی ہے۔ ہمارے پاس پارٹ اے ہے رائٹ اے پریسی آف پیراگراف نمبر 5۔ پریسی مین شارٹ فارم آف پیراگراف، جس میں ہم اگر ایک پیراگراف ہے تو اس کا ہم 1/3 رائٹ کرتے ہیں، اس کو ہم خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پیراگراف نمبر 5 کا ایک وہ پریسی رائٹ کرنی ہے، تو وہ رائٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے۔ چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کی پریسی رائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیراگراف نمبر 5 ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی پریسی رائٹ کریں گے۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ۔ یس، پیراگراف نمبر از ہیئر اینڈ دا پیسیج از دس: The Rasul Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their swords to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah: if they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیراگراف نمبر 5 ہے۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن پہلے کر چکے ہیں، آج ہم صرف اس کا یہ پریسی رائٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارا پیراگراف ہے، تو اس کا ہم نے 1/3 رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی پریسی رائٹ کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یس، دس از دا پریسی آف پیراگراف نمبر 5 اینڈ ہیئر از دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بینگ نون فار ہز جسٹس۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ دیٹ ایون دا جوز، حتیٰ کہ یہودی بھی came to him، آپ کے پاس آتے تھے، فار دا میٹرز ڈیسیجنس، اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے، یعنی اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے یہودی بھی آپ کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اتنا یعنی مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ He strictly followed the commandment of Allah for justice. آپ نے انصاف کے لیے اللہ کے احکامات کو سختی سے پیروی کی یا عمل درآمد کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کیا یا کیا۔ اوکے، تو یہ ہمارے پاس 1/3 جو ہے پیراگراف نمبر 5 کی پریسی ہم نے رائٹ کی ہے۔ تو یعنی صرف اتنا ایک پیراگراف کا اتنا پارٹ جو ہے وہ پریسی کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یس، ہمارے پاس بی پارٹ ہے جو سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے رائٹنگ اسکل کی، اور رائٹ این ایسے آن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایگزیمپلری جج، جو کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایگزیمپلری جج، ایک مثالی جج کے طور پر۔ اور جو ایسے ہے وہ 220 to 250 ورڈز پر کنسسٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ 220 سے 250 الفاظ پر مشتمل ہو، اور یہ ہم نے ایسے رائٹ کرنا ہے۔ کس پیٹرن کو فالو کرنا ہے، یہ ہمارے لیے انہوں نے ہماری ہیلپ کے لیے ایک مائنڈ میپ دیا ہوا ہے، اور ایک طرح سے اسکیچ ہے جس کو ہم فالو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکٹری پیراگراف رائٹ کرنا ہے، یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اس کا انٹروڈکشن دیں گے، اور ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہوگا، اور پھر اس کے بعد پیراگراف فار کی آئیڈیا 1 اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز، یعنی پیراگراف نمبر 1 جس میں یعنی وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے، یعنی کرونیکلی ہم اس کو کر سکتے ہیں، ایونٹس کے لحاظ سے ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو کی آئیڈیا 1 جو ہے اس کا وہ
ٹاپک سینٹینس ہو اس کی جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس پیراگراف میں باقی جو سینٹینس ہوں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. یہ پیراگراف نمبر 1 ہوگا. اور پیراگراف نمبر 2 ہوگا, اس میں کی آئیڈیا 2 ہوگا اور اس میں سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی, یعنی جو باقی سینٹینس ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کی آئیڈیا 2 کو. اور پھر اسی طرح پیراگراف فار کی آئیڈیا 3 اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز, یعنی جو کی آئیڈیا 3 ہے اس کا ٹاپک سینٹینس ہوگا, اس کے جو باقی سینٹینس ہوں گے وہ اس کو جو ٹاپک سینٹینس ہے یا کی آئیڈیا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ایونٹس کے لحاظ سے یا آئیڈیا کے لحاظ سے ہمارے 3 پیراگراف ہو گئے. ایک انٹروڈکٹری ہے اور باقی یہ 3 پیراگراف ہو گئے. اور اس کے بعد ہمارا کنکلوڈنگ پیراگراف ہے, یعنی ٹو سم اپ دا ہول ایونٹس ان دا لاسٹ وی کنکلوڈ دا پیراگراف. اوکے, تو یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہوگا. یہ ہمارے پاس ایک طرح سے اسکیچ آ گیا کہ ہم نے اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسے رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ہم ایسے رائٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ایسے رائٹ کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے فارم گروپس ٹو پروف ریڈ اینڈ ایڈٹ ٹو دا ریٹن ورک فار دا فالوئنگ پوائنٹس. یعنی جب ہم ایسے رائٹ کر لیں گے تو ہم نے پروف ریڈ کرنا ہے اس کو, یعنی دوبارہ سے کریکشن اگر کوئی مسٹیکس ہیں تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم پروف ریڈ کریں گے, یعنی غلطیاں صحیح کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کریں گے اور ایڈٹ کریں گے یعنی دوبارہ سے اس کو غلطیوں کو ٹھیک کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کن پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے, تو اس میں چیک لسٹ ہمارے پاس دی ہوئی ہے اور اس میں ہے ہیو یو یوزڈ کریکٹ سینٹینس اسٹرکچر, یعنی کیا آپ نے جو سینٹینس اسٹرکچر ہے اس کو صحیح سے کریکٹ سینٹینس اسٹرکچر چوز کیا ہے. اس میں جیسے سینٹینس اسٹرکچر ہوتا ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ, اور پھر سبجیکٹ ورب ایڈجیکٹو ہوتا ہے, سبجیکٹ ورب ایڈورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ جو ہے اس سینٹینس کو یعنی پھر آگے اس طرح ایسے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر, کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر, یعنی جو ہمارا سینٹینس اسٹرکچر ہے کیا ہم نے اس کو کریکٹ چوز کیا ہے. تو یہ اس کی کریکشن کریں گے, اگر ہم نے کوئی مسٹیک کیا تو اس کو کریکٹ کریں گے. اور پھر ہے چیک لسٹ میں دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے ہیو یو اوائڈڈ ایرر آف سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ, یعنی اگر ہم نے جو سبجیکٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم نے ورب کو چوز کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ تھرڈ پرسن ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم نے ورب کو یوز کیا ہے, اگر وہ یعنی فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم نے ورب کو یوز کیا ہے. تو یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے, اگر اس میں کوئی ایرر ہے یا مسٹیک ہے تو اس کو ہم نے کریکٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیو یو یوزڈ کلیئر پروناؤن ریفرنس, یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ناؤنس ہیں اس کے اکارڈنگ ہم نے پروناؤنس یوز کیے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بار بار ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار ناؤن کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, تو ناؤن کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم پروناؤنس کا یوز کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ناؤنس کے اکارڈنگ ہم نے پروناؤن یوز کیا یا کوئی اس میں مسٹیک کیا, تو وہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے ہیو یو یوزڈ کریکٹ ورڈ فارم, کیا ہم نے ورڈ کی صحیح فارم ہم نے لگائی ہے, یعنی ورڈز بلونگس ٹو فیملیز. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے ناؤن کو ناؤن کے طور پہ یوز کیا ہے, کیا ہم نے ورب کو ورب کے طور پہ یوز کیا ہے, اور وی یوز دا ایڈجیکٹیو ایز ایڈجیکٹیو یوزڈ ایز اے ایڈجیکٹیو اینڈ ورب یوز ایڈورب یوزڈ ایز این ایڈورب, کیا وہ ایڈورب کے طور پہ ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہم سارا دیکھیں گے. اور دوسرا روٹ ورڈز کے ساتھ سوفکس اور پریفکس لگانے سے اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں پارٹس آف اسپیچ میں, تو یہ بھی ہم اس کی کریکشن دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کریکٹ ورڈ فارم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو پارٹس آف اسپیچ ہیں اس کو انہی کے طور پہ یوز کیا ہے, یعنی کریکٹ ورڈ فارم کے طور پہ یوز کیا ہے. تو یہ اس کو اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کو کریکٹ کریں گے. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیو یو اوائڈڈ ایررز آف پنکچویشنز اینڈ اسپیلنگس, کیا آپ نے یہ جو پنکچویشن یا اسپیلنگس کی مسٹیکس ہیں اگر اس میں مسٹیکس ہیں یا ایررز ہیں تو ان کو ان غلطیوں سے پرہیز کیا ہے یا بچے ہیں. اگر غلطیاں یعنی مسٹیکس ہیں یا ایررز ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس
فیو پوائنٹس ہیں جن کے اکارڈنگ ہم اپنے جو ریٹن مٹیریل ہے اس کو پروف ریڈ کریں گے اور ایڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے اب ہم یہ ایسے جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس, یہ ہمارے پاس ایسے ہے جس کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایگزامپلری جج. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک مثالی جج. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے اور اس کا ایسے جب ہم رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے حضرت محمد پیراگراف کی صورت میں رائٹ کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پروفٹ آف اسلام اسٹینڈس as a paragon of justice and fairness, not only within the religious context but also in the annals of human history. ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کر رہی ہوں تاکہ لیے آپ کے لیے آسانی ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف اسلام, اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈس کھڑے ہوتے ہیں یا نمایاں ہیں ایز اے پیراگون آف جسٹس اینڈ فیئرنیس, یعنی عدل و انصاف کے نمونے کے طور پر نمایاں ہیں. ناٹ اونلی, نہ صرف ود ان دا ریلیجیس کانٹیکسٹ, مذہبی حوالے سے, نہ صرف مذہبی حوالے سے, بٹ آلسو بلکہ ان دا اینلس آف ہیومن ہسٹری. اینلس تاریخ, ٹھیک ہے, ریکارڈ تاریخ, ان دا اینلس آف ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ کے ریکارڈ کے طور پر وہ نمایاں ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. ہز رول ایز اے جج واز مارکڈ, آپ کا جج کے لحاظ سے کردار نمایاں تھا بائی دا کمٹمنٹ ٹو دا ایکویٹی, پروفاؤنڈ وزڈم اینڈ باؤنڈ لیس کمپیشن وچ آر اسینشیل کوالٹیز فار اینی جوڈیشری سسٹم. اوکے, آپ کا بطور جج کردار بہت نمایاں تھا بائی دا کمٹمنٹ ٹو دا ایکویٹی, یعنی انصاف, ایکویٹی انصاف, پروفاؤنڈ وزڈم یعنی بہت دانائی دانش مندی, اور اینڈ باؤنڈ لیس کمپیشن اور بے پناہ ہمدردی رحم دلی کے جذبات سے, کمٹمنٹ کی پابندی, وچ آر اسینشیل جو کہ لازمی ہوتے ہیں, کوالٹیز اوصاف جو کہ لازمی اوصاف ہوتے ہیں یا خوبیاں ہوتی ہیں, فار اینی جوڈیشری سسٹم کسی بھی عدالتی نظام کے لیے. یعنی آپ کا کردار انصاف, عقل مندی اور بے پناہ رحم دلی کے اوصاف سے, لازمی اوصاف سے نمایاں تھے جو کہ عدالتی نظام کے لیے لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. دس ایسے لک ان ٹو دا کریکٹرسٹکس اینڈ پریکٹسز, یہ مضمون یا یہ ایسے خوبیوں اور طریقوں یعنی کریکٹرسٹکس اینڈ پریکٹسز, ٹھیک ہے, یعنی خوبیوں اور معاملات یا طریقوں کو دیکھتا ہے, دیٹ میڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایگزامپلری جج, جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی جج بنایا. ٹھیک ہے, یعنی اس ایسے میں ان خوبیوں اور طریقوں کو دیکھا جائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مثالی جج کے طور پر نمایاں ہوئی یا ابھری. ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز رینونڈ, مشہور تھے, جانے جاتے تھے, فار ہز فیئرنیس اینڈ امپارشلٹی, یعنی ایک انصاف, منصف پسندی اور غیر جانبداری کے طور پر جانے جاتے تھے, یعنی عدل و انصاف, منصف اور غیر جانبداری کے طور پر جانے جاتے تھے. ہز ججمنٹ ور نیور افیکٹڈ, آپ کا فیصلہ یا آپ کا انصاف کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا تھا بائی دا سوشل اسٹیٹس, سماجی حیثیت سے, ویلتھ دولت, اور پرسنل ریلیشن شپ یا ذاتی رشتہ داری آف دا انڈیویژولس انوالوڈ, جو کہ اس میں افراد ملوث ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جن افراد کے آپ فیصلہ کر رہے ہوتے تھے وہ ان کے فیصلے کوئی ذاتی رشتہ داری, دولت یا سماجی حیثیت سے متاثر نہیں ہوتے تھے یا اثر و رسوخ سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ہی اپ ہیلڈ دا پرنسپل, آپ نے اصول کو برقرار رکھا یا پابندی کی, دیٹ ایوری ون از ایکول, کہ ہر ایک برابر ہے, بیفور دا لا,
قانون کے سامنے. آپ نے اس اصول کو برقرار رکھا یا پابندی کی کہ قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہے. Okay, the next paragraph is, a notable example of this is the case of involving noble women from the Quraysh tribe. ایک نمایاں مثال of this is the case اس معاملے میں involving a noble woman ایک معزز عورت جس میں کہ ایک معزز عورت شامل ہے from the Quraysh tribe قریشی قبیلے سے ایک معزز عورت شامل تھی who was found جو کہ پائی گئی تھی ان دا گلٹی آف تھیفٹ چوری کے جرم میں جو کہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی تھی یا پائی گئی تھی. ہر انفلوئنشیل فیملی آپ کا اس کا یعنی اس عورت کا با اثر خاندان اثر و رسوخ والا خاندان sought to have sought ہوتا ہے seek کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. seek سیکنڈ فارم ہے sought تلاش کرنا. to have ہر پارڈن معافی مانگنا یعنی اس کے لیے معافی مانگی اس کے باثر خاندان نے اس کے لیے اس عورت کے لیے معافی مانگی. بٹ دا پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسسٹڈ اصرار کیا آن اپلائنگ عمل درآمد کرانے پر دا پریسکرائبڈ پنشمنٹ تجویز کی ہوئی سزا پر یعنی جو اس کے لیے سزا تجویز کی گئی تھی اس پر عمل درآمد کرانے پر اصرار کیا. اسٹیٹنگ دیٹ یہ کہتے ہوئے بائی اللہ کی قسم ایف فاطمہ اگر فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اسٹول چوری کو کرتی. اسٹول اسٹیل کی سیکنڈ فارم ہے اسٹیل چوری کرنا اسٹیل اسٹول اسٹولن ٹھیک ہے چوری کرتی آئی وڈ کٹ آف ہر ہینڈ تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. دس انسٹنس یہ مثال ہائی لائٹس نمایاں کرتی ہے ہز کمٹمنٹ آپ کی وفاداری کو یا وعدے کی پابندی کو یا اس پابندی کو ٹو دا جسٹس انصاف کے ساتھ اینڈ ایکویٹی عدل آف آل دا انڈیویژولس تمام افراد کے ان دا آئیز آف لا قانون کی نظر میں یعنی یہ قانون کی نظر میں تمام افراد کی برابری اور انصاف کے ساتھ کی پابندی کی یہ مثال نمایاں ہے. اوکے دا نیکسٹ پیراگراف از ایکویلٹی بیفور دا لا قانون کی نظر میں برابری واضح کارنر سٹون ایک سنگ بنیاد تھا آف دا اسلامک جوڈیشل سسٹم اسلامی عدالتی نظام میں ٹھیک ہے یعنی قانون کے سامنے برابری اسلامی عدالتی نظام کے لیے ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا. ہی انشورڈ آپ نے یقینی بنایا آپ نے یقین دلایا دیٹ دا پاورفل اینڈ دا ویک کہ طاقتور اور کمزور دا ریچ اینڈ دا پور امیر اور غریب ریسیوڈ ایکول ٹریٹمنٹ سب سے یعنی برابری کا سلوک کیا جائے گا یعنی سب کو ایک ہی طریقے سے نپٹایا جائے گا. یعنی آپ نے یقینی بنایا کہ طاقتور اور کمزور امیر اور غریب سب کے ساتھ یکساں مساوی سلوک کیا جائے گا. دس واز اے ریولیوشنری پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ایک انقلابی نقطہ نظر تھا ان اے سوسائٹی معاشرے میں وین دیئر واز اے ڈسکریمنیشن جب کہ وہاں پہ ایک تفریق کی جاتی تھی بیسڈ آن ٹرائبس ایفیلیشن قبائلی نسبت کی وجہ سے تفریق کی جاتی تھی فرق کیا جاتا تھا اینڈ سوشل اسٹیٹس اور سماجی حیثیت سے یعنی جہاں پہ سماجی حیثیت اور قبائلی نسبت کی وجہ سے فرق کیا جاتا تھا وہاں پہ یہ ایک انقلابی نقطہ نظر تھا وہاں پہ یہ معاشرے میں ایک انقلابی نقطہ نظر تھا. اوکے نیکسٹ سینٹینس از ہز adherence to this principle آپ نے اس کا اصول کی پابندی سے سیٹ اپ آف پریسیڈنٹ آپ نے ایک طاقتور مثال پریسیڈنٹ مثال قائم کی سیٹ قائم کی آپ نے ایک طاقتور مثال قائم کی فار دا اسلامک جوڈیشل سسٹم اسلامی عدالتی نظام کے لیے آپ نے اس اصول کی پابندی کرنے سے اسلامی عدالتی نظام کے لیے ایک طاقتور مثال قائم کی. اوکے دا نیکسٹ پیراگراف از دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم possessed
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. A profound understanding, ایک گہرا فہم و شعور of the social and cultural context, سماجی اور ثقافتی حوالے سے of the cases, معاملات کے یعنی کیسوں کے حوالے سے ہی جج جن کا وہ فیصلہ کرتے تھے، یعنی ان کیسوں کا جن کا آپ فیصلہ کرتے تھے ان کا سماجی اور ثقافتی حوالے سے بہت گہرا شعور رکھتے تھے یا بہت زیادہ سمجھ بوجھ یا فہم و فراست رکھتے تھے. his deep knowledge of human nature، آپ کے انسانی فطرت کا گہرا بہت زیادہ علم، اینڈ سوشل ڈائنامکس اور سماجی متحرکات، enable him، آپ کو نمایاں کیا آپ کو بنایا، to make well informed decisions، آپ کو بہتر فیصلے کرنے کے لیے، آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں آپ کا انسانی فطرت اور سماجی متحرکات کا بہت زیادہ علم آپ کے بہتر فیصلہ کرنے میں مفید ثابت ہوا. اوکے، نیکسٹ پیراگراف از in his quest for justice. Quest mean thirst for justice، یعنی آپ کی انصاف کے لیے کوششیں یا انصاف کے لیے تگدو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was meticulous in seeking the truth. meticulous mean careful، محتاط، ٹھیک ہے، in seeking the truth، یعنی سچائی کی تلاش میں آپ بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے، انصاف کے لیے سچائی کی تلاش میں آپ بہت زیادہ محتاط تھے. He encouraged the witnesses، آپ گواہوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، to speak honestly، کہ وہ ایمانداری سے بولیں یعنی سچائی سے بولیں، and without fear، اور بغیر کسی خوف کے، یعنی آپ گواہوں کو انکریج کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ بلا خوف و خطر اور ایمانداری سے سچائی سے گواہی دیں، بولیں، سچ بولیں. The next sentence is his insistence on truthful testimony. Testimony mean گواہی، یعنی آپ کا سچی گواہی دینے پر اصرار، اور فیئر ٹرائل یا منصفانہ مقدمے کی سماعت، اینڈ تھارو انویسٹیگیشن، اور جامع تفتیش، سیٹ قائم کی، ہائی اسٹینڈرڈز، اعلیٰ معیارات قائم کیے، فار جوڈیشیل پروسیڈنگس، عدالتی کارروائی کے لیے، یعنی آپ نے سچی گواہی اور منصفانہ مقدمے کی سماعت اور جامع تفتیش نے عدالتی کارروائی کے اعلیٰ معیارات قائم کیے. نیکسٹ سینٹینس از ہی انڈرسٹوڈ، آپ سمجھتے تھے، انڈرسٹینڈ کی سیکنڈ فارم ہے انڈرسٹوڈ، آپ سمجھتے تھے دیٹ جسٹس کوڈ اونلی بی سروڈ، کہ انصاف صرف اسی صورت میں قائم کیا جا سکتا ہے if the truth was fully revealed، اگر سچ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، سچ کا مکمل طور پر اظہار ہو، اینڈ کنسیڈرڈ، اور اس کو سمجھا جائے، یعنی انصاف اسی صورت میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ انصاف صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے یا قائم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ سچ پوری طرح سے ظاہر ہو جائے اور اس کو سمجھا جائے. accused has the right to defend himself، ملزم کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل تھا. while the prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was committed to justice، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پکے تھے، انصاف کرتے تھے. he also demonstrated immense compassion and mercy، آپ بہت زیادہ ہمدردی اور رحم دلی کا بھی مظاہرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ڈیمانسٹریٹڈ مظاہرہ کرتے تھے، ایمنس بہت زیادہ، کمپیشن ہمدردی، مرسی رحم دلی، یعنی آپ انصاف کے پکے تھے اور آپ بہت زیادہ ہمدردی اور رحم دلی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. He often sought to balance justice with forgiveness and reconciliation، آپ اکثر sought to balance، sought تلاش کرتے تھے یا کرتے تھے بیلنس جسٹس ود forgiveness and reconciliation، انصاف کو forgiveness معافی کے ساتھ، اینڈ reconciliation صلح جوئی، صلح کے ساتھ، یعنی انصاف کو معافی اور صلح جوئی کے ساتھ توازن رکھتے تھے.
The next paragraph is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was particularly protective of the rights of the vulnerable, including women, orphans and the poor. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر خاص طور پر تھے پروٹیکٹیو محافظ آف دا رائٹس حقوق کے آف دا ولنریبل کمزور طبقے کے حقوق کے محافظ تھے انکلوڈنگ جس میں شامل تھے وومنس عورتیں orphans یتیم بچے اینڈ دا پور اور غریب غربا یعنی آپ کمزور لوگوں کے حقوق کا خاص طور پر حفاظت کرتے تھے جن میں کہ عورتیں یتیم بچے اور غریب لوگ شامل ہیں. نیکسٹ پیراگراف از دا جوڈیشل پریکٹسز عدالتی معاملات یا عدالتی جو طور طریقے اینڈ پرنسپلز اور اصول اسٹیبلشڈ قائم کیے بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عدالتی طور طریقے اور اصول قائم کیے گئے لیڈ دا فاؤنڈیشنز انہوں نے بنیاد رکھی فاؤنڈیشن بنیاد فار اسلامک جورسپروڈنس اسلامی قانون کی جورسپروڈنس اسلامی شریعت اسلامی فقہ کہہ لیں اسلامی قانون کہہ لیں ٹھیک ہے اس کی بنیاد رکھی. فاؤنڈیشن آف دا اسلامک جورسپروڈنس اسلامی قانون کی بنیاد از بیسڈ آن ڈیوائن لا اللہ تعالیٰ کے یعنی قانون پر بنیاد رکھتی ہے یعنی ڈیوائن لا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بنیاد رکھتی ہے. ہز ججمنٹس آپ کے فیصلے بیسڈ آن دا قرآن پر بنیاد رکھتے ہیں اینڈ ہز اون مورل اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈس اور آپ کے اپنے اخلاقی اور مذہبی معیارات ہیو انفلوئنسڈ متاثر کرتے ہیں لیگل سسٹم قانونی نظام کو ان مینی مسلم میجورٹی کنٹریز بہت سی مسلمان اکثریت کے ممالک میں یہ قانونی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی قرآن اور آپ کے جو اخلاقی اور مذہبی طور طریقے ہیں وہ بہت سے مسلمان ممالک میں قانونی نظام میں اپنائے جاتے ہیں. The life and the judgment of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serve as a moral and ethical guide for Muslims around the world. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فیصلے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور مذہبی رہنمائی کے طور پر پیش ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینز این ایگزیمپلری فگر ان دا ریلم آف جسٹس. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شخصیت کے طور پر انصاف کے میدان میں رہے. ہز رول ریلم میدان جسٹس انصاف کے میدان میں ایک مثالی شخصیت ایک مثالی شخصیت کے طور پر رہے. ہز رول آپ کا کردار ایز اے جج ایک جج کے طور پر آپ کا کردار نہ صرف شیپ دا کورس آف اسلامک جورسپروڈنس نہ صرف تشکیل دیتا ہے اسلامی قوانین یا اسلامی شریعت کے طریقے کو تشکیل دیتا ہے بٹ آلسو بلکہ آفر پیش کرتا ہے ویلیویبل لیسنس قیمتی اسباق فار کنٹمپریری ہم عصری ہم زمانہ جوڈیشل سسٹم ورلڈ وائڈ یعنی دنیا بھر میں جو ہم عصر یعنی یہ آج کل کے دور کے عدالتی نظام کو قیمتی اسباق بھی دیتا ہے. یعنی آپ کا بطور جج کردار نہ صرف اسلامی قوانین کے راستے کو تشکیل دیتا ہے بلکہ پوری دنیا کے آج کل کے جو عدالتی نظام ہیں ان کے لیے بھی قیمتی اسباق دیتا ہے. بائی ایمبوڈنگ دا پرنسپلس آف جسٹس یعنی انصاف کے اصولوں کو تشکیل دیتے ہوئے ایکوٹی عدل اینڈ مرسی اور رحم دلی یعنی عدل و انصاف کے اصولوں کو تشکیل دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا الگیسی ایک میراث
دیٹ کنٹینیوز جو کہ جاری رکھتی ہے ٹو illuminate روشن کرتے ہوئے دا پاتھ آف دوز ان کا راستہ who strives جو کوشش کرتے ہیں فار جسٹس انصاف کے لیے ان دیئر اون لائفز اپنی زندگیوں میں اینڈ کمیونٹیز اور معاشروں میں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف اور رحم دلی کے اصولوں کو تشکیل دیتے ہوئے ایک میراث کو تشکیل دیا جو کہ ان کے راستوں کو روشن کر رہے ہیں, جو کہ انصاف اپنی زندگیوں میں اور اپنی جماعتوں میں انصاف کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارا ایسے تھا. ہماری یہ ریٹن رائٹنگ اسکل میں یہ ہماری جو 2 ایکٹیویٹیز تھیں وہ ہم نے آج کمپلیٹ کیں, اور ہماری آج یہ جو یونٹ 1 کی ایکسرسائز ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور ہوپفلی یو ہیو گوٹ دا لیسنس, اینڈ if you have any questions about that lesson or video, please you can ask any question and query in the comment box. And if you like the video, please press the like button, thumbs up the like button, and اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ. ٹھیک ہے, سبلنگ کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. And remember me in your prayer, and support my channel, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.